کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، اور کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، اور کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگے ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب، بہت شکریہ فیضان نواز صاحب، خوبصورت آواز کے ساتھ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ آج جمعہ کا دن ہے اور آج کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ پروگرام گڈ مارننگ میں عموماً ہم بات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے، اور ہر طرح کے مسائل زیر بحث آتے ہیں پروگرام میں، بہت سارے دیکھنے والے پیغامات بھیجتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معاف کیجیے کہ دیکھنے والوں کے پیغامات اور ان کی رائے کو شامل کیا جائے۔ آج بھی پروگرام میں آج کے دن کی مناسبت سے بات کی جائے گی یوم جمعہ، جسے دنوں کا معاف کیجیے گا سردار کہا گیا ہے۔ اس کے اوپر آج بات کریں گے، چھوٹی سی بریک یہاں پہ لینی ہوگی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے اور پروگرام کے آغاز میں
آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو آج کے دن کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو ہوگی. بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا اور آج ہماری گفتگو ان سے جاری رہے گی اور کچھ دینی جو معاملات ہیں ان کے اوپر آج کوشش کریں گے پروگرام میں بات کی جائے. سماجی مسائل ہوں, معاشرتی مسائل ہوں, معاشی مسائل ہوں, ہر طرح کے مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں یا جو مسائل جن کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے اس حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے. ہمارے دیکھنے والے چاہتے یہ ہیں کہ یہ خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم بن چکا ہے اور اس میڈیم پر بہت سارے ایسے معاملات زیر بحث آتے ہیں جو عموماً ہمیں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر نظر نہیں آتے. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا جناب مفتی عاطف جاوید نیو صاحب کو. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جناب نعت خواں فیضان نواز صاحب جن کی خوبصورت آواز کے ساتھ اور کلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا. انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا فیضان نواز پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مفتی صاحب ویسے تو بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر پچھلی نشستوں میں ہماری گفتگو ہوئی ہے, فرداً ہم نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی ہے, لیکن جیسے میں نے ابھی آغاز میں تذکرہ کیا کہ سوشل میڈیا ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم بن چکا ہے. اب اس میں صحیح غلط ہر طرح کے معاملات کے اوپر یا مسائل کے اوپر لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اپنے طریقے سے جو ان کو بہتر سمجھ میں آتا ہے. خواتین کے پردے کے حوالے سے جو اس کے شرعی احکامات ہیں اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی آپ وضاحت سے اور تفصیل سے ذرا گفتگو کیجئے, کیونکہ بہت ساری چیزیں یقیناً لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اس کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اور ہمیں کیسے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جی بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياة ففعل ما شئت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. یاسر بھائی دیکھیں, اسلام نے ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ ایک سبق دیا ہے اور ہر جگہ ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے. بے شک پھر چاہے وہ احکامات عبادات کے حوالے سے ہوں یا پھر معاشرت کے حوالے سے ہو یا پھر معیشت کے حوالے سے ہو, اخلاقیات کے حوالے سے ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو, اسلام نے ہمیں قدم قدم پر رہنمائی عطا فرمائی ہے. ان چند چیزوں میں ایک چیز جو ہے ایک معاشرت ہے, معاشرے کے کیا آداب ہے, معاشرے کے اندر ہمیں کس طرح سوسائٹی میں رہنا چاہیے, اور پھر معاشرے کے اندر سب سے اہم پلر جو ہے وہ خاتون کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ حال کا ضامن ہوتا ہے اور خاتون عورت جو ہوتی ہے وہ مستقبل کی ضامن ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ مرد کے جو ذمہ لگایا گیا ہے کام شریعت نے اور ایک عام انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حال کو اچھا کرے, حلال روزی کمائے اور اپنے گھر کا گزر کرے اور گھر کا سارا انتظام کرے. لیکن عورت کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اولاد کی پرورش ہے, جن کو فیوچر میں مستقبل میں ایک اچھا انسان بننا ہوتا ہے اور اچھا معاشرے کے لیے جو ہے ایک حصہ بننا ہوتا ہے. تو مرد جو ہے وہ حال کا ضامن ہوتا ہے, عورت مستقبل کی ضامن ہوتی ہے. اچھا, ہمارا اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اس کے اندر عورت کے لیے ایک مستقل احکامات بیان کیے گئے ہیں اور مستقل احکام پیش کیے گئے ہیں. احکامات کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایہا النبی, اے میرے نبی, قل لازواجک و بناتک, کہ اپنی ازواج سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور تمام خاتون جو کہ مذہب کے اندر اسلام کے اندر جو مسلمان خاتون ہیں ان سب کو یہ پیغام دے دیں کہ وہ کیا کریں, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے سروں پر بڑی بڑی چادریں ڈال لیں. یہ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ارشاد فرمایا. اچھا, اس کے اندر خاص بات کیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, جلابیبہن کا ترجمہ ہم کیا کریں گے, آپ اس کو برقع بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو حجاب بھی کہہ سکتے ہیں,
جو بھی آپ اس کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اندر الگ الگ پردے کو نام دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے شروع کیا پردے کے احکام، جہاں سے اسلام کی ہدایت شروع ہوتی ہے، وہیں پہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس قانون کو امپلیمنٹ کیا اور کہا کہ آپ اس کو اپنے اوپر لازم پکڑیں۔ تو اس کے بعد پھر دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب یہ باہر کے احکام ہے، عورت کے ایک گھر کے احکام، اس کے بعد عام عورت کو حکم دیا، اور اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ جب بھی کوئی صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ چبوترے پہ جب سبق پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو، کوئی بھی کام ہوتا تو کسی بھی صحابی کو گھر بھیجا کرتے تھے، اور جو بھی حجرے سے سامان منگانا ہوتا تھا، جو بھی کام ہوتا تھا اس کو حکم دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نارمل حالت میں آتے تھے، اور جو بھی چیز ہوتی اما جو بھی موجود ہوتی تھی، اما عائشہ دیگر ازواج مطہرات میں ان سے جو کام ہوتا تھا وہ ان سے طلب کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو اے نبی، جب بھی تم کسی کو بھیجو گے تو وہ ازواج مطہرات سے اگر سوال کرنا ہے تو وہ پردے کے اس پار ان کو جواب دیں، اگر کوئی کام ہے ضرورت کی چیز پوری کرنی ہے تو اس پار۔ اور کیا کہا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ جو عمل ہے ہم نے جو پردے کا دیا ہے اس سے ان کا دل بھی پاکیزہ رہے گا، خاتون کا، آپ کے ازواج مطہرات کا اور صحابہ کرام کا بھی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کتنی مبارک جماعت ہے، ازواج مطہرات ہماری اماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر ان کو ماں کہا گیا ہے۔ ان کے ایمان کا کیا درجہ ہوگا، کیا ان کے ایمان کی قوت ہوگی، اور صحابہ کرام کے ایمان کی کیا قوت ہوگی۔ لیکن جب پردے کی بات آتی ہے تو ان کو بھی پابند کیا جاتا ہے کہ ایک درمیان کے اندر کوئی چیز حائل ہو، اس حائل کے درمیان میں آ کر پھر اس پر بات کی جائے۔ اچھا، جہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ چادریں ڈالنے، وہاں ایک وضاحت کی ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ یہ پردے کا حکم میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے میں تمہیں پردے کا حکم دے رہا ہوں تاکہ ایک مسلمان خاتون میں اور غیر مسلم خاتون میں فرق ہو، اور وہ پہچانی جائیں جب وہ پردے میں ہوں گی، اور فلا یؤذین، اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت اگر پردے کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ بالکل، کہ وجہ کیا بتائی گئی کہ جب آپ پردہ کریں گی اور آپ حجاب میں رہیں گی تو آپ کی ایک پہچان ہو جائے گی، گویا کہ یہ ایک اسلامی شعار ہے۔ اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ اس کی پہچان ہو، اس کے مذہب کی پہچان ہو، تو وہ گھر سے باہر نکلے تو حجاب بھی نکلے۔ جب وہ پردے میں ہوگی تو قرآن کہہ رہا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ، جب وہ پردے میں نکلے گی تو اس کی پہچان بن جائے گی یہ مسلمان خاتون ہے، فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ اور بالکل اس کا اگر ہم مشاہدہ کریں اپنی سوسائٹی کے اندر تو جو خاتون جو پردے میں نکلتی ہے اس کو کم مسائل درپیش ہوتے ہیں بنسبت ان خواتین کو جو بے پردہ نکلتی ہیں۔ اچھا، جو بے پردہ نکلتی ہیں وہ جو ہے لوگوں کے لیے چشم براں بھی بنا کرتی ہیں، جو پردے میں ہوا کرتی ہیں نارملی ان کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی، اور قرآن کی تاثیر بھی یہی ہے۔ بالکل ایسے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ حکم فرمایا والقواعد من النساء اللاتي۔ اچھا، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے کہ ایسی خاتون جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، جن کے سروں پر سفید بال نکل چکے ہیں اور ان سے شہوت کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی، رغبت نہیں جاتی، تو اگر وہ بغیر بناؤ سنگار کے، بغیر پردے کے نکل جائیں، یعنی بناؤ سنگار نہ کریں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ فل پیک ہو کے پردے میں نکلیں، ان کے لیے گنجائش ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے آج کل الٹ ہوتا ہے، جو ایجڈ خاتون ہوتی ہیں وہ تو مکمل پردے میں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی جوان بیٹی ہوتی ہے 20 سال کی 21 سال کی، وہ بے پردہ ہوتی ہے۔ قرآن جس کو پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور لازم قرار دے رہا ہے وہ بے پردہ ہے، اور جن کے لیے گنجائش نکالی جا رہی ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم کا جو آفاقی پیغام ہے، اس سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل یہ سمجھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ جو قرآن کریم فرقان حمید کا جو پیغام ہے یہ تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہر دور کے لیے ہے۔ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید کسی مخصوص وقت یا معاشرے کے لیے یہ مثال بنا کر دی گئی ہے، کیا ایسا ہے؟ اس کی بھی میں چاہوں گا ذرا وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مردوں کے لیے
جو مرد ہیں ان کے لیے چند چیزوں کے اندر رغبت رکھ دی ہے، ایک خواہش رکھ دی ہے. اس میں سب سے پہلا حکم خاتون کا دیا. یہ مطلق کا ہے، یہ کوئی کسی سوسائٹی کے ساتھ قید نہیں کیا، یہ کسی خاص مذہب کے ساتھ نہیں قید کیا. اللہ پاک ایک مستقل ایک اصول ضابطہ بتا رہے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہم نے لوگوں کے لیے چند چیزوں میں بے حد رغبت رکھ دی ہے. ان میں سے اگر آپ اللہ پاک نے کاؤنٹ کرانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو کوڈ کیا وہ خاتون کو کیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، خواتین کو، والبنین، اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کی اولاد ہے ان کے بیٹے ان کے اندر محبت، والقناطر المقنطرہ، پھر ڈھیر سارا مال. ہر مرد چاہتا ہے کہ میرے پاس بے حساب دولت ہو، بے حساب فراوانی ہو. تو کہنے کا مقصد ہے یہاں پر متعین نہیں ہے، نہ مقید کیا، بلکہ ایک مطلق اصولی ضابطہ بتا دیا کہ کوئی بھی ہوگا اس کے لیے معاملہ ہوگا. اچھا، اس کے اندر ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حیا سے تعلق رکھتی ہے چیزیں، اور حیا کا بہت بڑا دخل ہے اسلام کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ایک چیز تم سے نکلتی ہے تو دوسری چیز خود بخود نکل جاتی ہے. اس کی وضاحت میں فرمایا کہ اگر تم میں سے حیا نکل جائے تو ایمان چلے جاتا ہے خود بخود، اور اگر ایمان چلے جائے تو سمجھو حیا بھی تمہارے اندر نہیں ہے. اور اس کی ہمیں بالکل واضح مثال ملتی ہے. آپ ایبروڈ میں دیکھ لیں، یا جو بھی غیر مسلم ہیں جن کا مذہب سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا حیا سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. نہ باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی حیا کا رشتہ ہے، نہ ماں اور بیٹے کے درمیان حیا کا رشتہ ہے. یہ حیا پاک دامنی ہمیں مذہب اسلام ہی عطا کرتا ہے. بے شک، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ حیا چیز کیا ہے جس کی وضاحت ابھی فرمائی ہے. یہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں ایک فرق کر رہی ہے، وہ یہی چیز ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ سمجھنا شاید ہمارے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں. اب یہ ایک بڑی طویل بحث ایک بن چکی ہے، جبکہ اللہ پاک و برتر نے بڑے باشکاف الفاظ میں بڑے واضح انداز میں اس چیز کی وضاحت کر دی کہ کس کے لیے کیا احکامات ہیں. مردوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا خیال کریں. خاص طور پہ حیا کے حوالے سے بات کی. میں چاہوں گا اس کو ذرا مثال دے کر واضح کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، خاص طور پہ مرد حضرات کو، کہ ان کے لیے بھی احکامات ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. وہ کس طرح، یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں، پردہ جو ہے نا، جس طرح خواتین کے لیے پردہ ہے اس طرح مرد حضرات کے لیے بھی پردہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو احکامات خواتین کے لیے آئے ہیں اسی طرح احکامات مرد حضرات کے لیے بھی آئے ہیں. خواتین کے لیے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ رب العزت کی کہ نبی اپنی بیگمات سے کہہ دے، اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے سروں پر بڑی بڑی چادریں ڈال لیں، تو انصار کی جو خاتون تھی، انصار کی جو خواتین تھی، جب ان تک یہ احکام کی اطلاع پہنچی اور ان کو یہ احکام سنائے گئے تو وہ اپنے گھروں سے ایسے نکلنا شروع ہو گئی تھی جیسا کہ بڑی بڑی چادریں انہوں نے اپنے سر پہ رکھی اور ان کے سر پہ کوئی پرندہ رکھ دیا. اتنا سلو سلو چل رہی تھی، ان کو یہاں تک بھی ڈر تھا کہ ان کی چال ڈھال سے بھی کوئی زیب و زینت جو ہے نمایاں نہ ہو. خواتین نے اس قدر عمل کیا. اور اس کے بعد مردوں کو کیا حکم دیا گیا؟ جب بھی کسی خاتون سے مخاطب ہوں تو ان کی نظریں نگاہیں نیچے ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ مرد حضرات کے لیے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مردوں کے لیے عورت کے حوالے سے مردوں میں شہوت پیدا کر دی گئی ہے. تو اللہ پاک اس آیت کے اندر مرد کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہے. بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. نمبر 1 پہ بات. نمبر 2، عورت کو جب آپ گھر میں رہیں، عورت یا گھر سے باہر نکلے، اس کو اپنی ایک لمٹ پتہ ہونا چاہیے. خواتین کے لیے دیکھیں اتنی سختی نہیں. آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر پردے کے لیے پردہ کریں گے تو گھر میں ناچاکیاں پیدا ہو جائیں گی. اور کہا جاتا ہے بھائی تمہیں شک ہے اگر وہ اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے اور اس کو شوہر پابند کرنا چاہتا ہے، یا خاتون خود چاہتی ہے کہ میں اپنے دیور سے پردہ کروں، تو اس کے سسرال میں، اس کے گھر میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں شک ہے، تم بدگمانی. بھائی ہمیں شک نہیں ہے، اس خاتون کو شک نہیں ہے. اللہ پاک خود کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ شہوات رکھ دی گئی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور جو ہے زہر ہے عورت کے لیے، یعنی کہ اس کے لیے باعث قتل ہے، یعنی کہ اتنا قرب ہو سکتا ہے شہوت کا. اب اس کے اندر اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل خاتون جو ہے وہ اپنے پردے سے دوسرے کو اذیت دے. مطلب
اپنا آپ کو اتنا ڈھانپ لیں, اگر وہ کوئی سوال کر رہا ہے گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے وہ اس کو جواب نہ دے, یہ تو اخلاقی تہذیب کے خلاف ہے. آپ کو شریعت نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ اگنور کریں. علماء کرام نے ایک طریقہ بتایا, اگر کوئی خاتون مرد گھر پہ موجود نہیں ہے اور کوئی اجنبی شخص جو ہے گھر کے گیٹ کو دستک دیتا ہے تو خاتون جا کے اس سے بات کرے. یہ نہیں کہا ہے کہ اس کو پریشان کرے, پردہ ہے پردہ ہے, پردے کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں, اس کے بھی کچھ انسٹرکشنز ہیں. جب وہ گیٹ پہ جائے تو اس سے بات کرے, بولے کون ہے تو وہ بتائیں وہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ سوال کرے تو اس کو ایک نفرت انگیز لہجے میں بات چیت کرے, سخت لہجے میں بات کرے تاکہ مرد کو رغبت نہ ہو. یہ اسلام نے ایک طریقہ سکھایا, علماء کرام نے ایک طریقہ بتایا. تو جب غیر کے لیے یہ ہے کہ اس کو بھی جواب دینا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ حدود کے ساتھ دینا ہے. تو جب گھر میں جوائنٹ فیملی میں ہو تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے, کھانا مانگتے ہیں تو اس کو ریپلائی نہ دیں, بلکہ اس کو جواب دیں, اچھے طریقے سے جواب دیں. بس یہ ہے کہ اپنے جسم کو جس طرح ہو سکتا ہے سمیٹ کے رکھیں, اپنے پردے کے اندر رہ کر رہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. دیگر اور معاملات اور موضوعات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ویسے تو یہ سارے معاملات ایسے پر تفصیلاً گفتگو ہونی چاہیے, لیکن آج کل کیونکہ وہ جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہوتی ہے. یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک کی جو صورتحال ہے روزانہ کی بنیاد پر بات ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. لوگ بری طرح مصائب کے اندر گھر چکے ہیں. ویسے ہی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, بالخصوص شہر کراچی کے اندر, یہ دنیا کے بدترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور ہر اعتبار سے, ہر حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیجئے, لوگ اور زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. یعنی کہ گھر میں عافیت نہیں ہے, گھر سے باہر نکلیں تو اس سے زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے. دیکھیں یاسر بھائی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور اکثر و بیشتر میرے پاس بھی اس حوالے سے کالز آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں کہ کبھی کسی کا میسیج آ رہا ہے کہ ہم مالی طور پہ بہت پریشان ہیں, فائنینشلی کچھ ایشوز ہیں. کبھی کسی خاتون کا میسیج آتا ہے کہ رشتے کا مسئلہ ہے. یہ کئی سارے مسائل جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لوگ اس سے پریشان ہیں. تو میں اکثر ان کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, قرآن پاک کی ایک آیت کا ان کو وظیفہ بتاتا ہوں, اور اس کے پیچھے بھی کئی سارے واقعات ہیں, کئی سارے تجرباتی عمل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے پریشانیاں اور معاملات کو دور کر دیتا ہے. امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, ان کو ایک امام کا لقب ملا ہے, اور حنبلی مسلک جو انہی سے وابستہ ہے. تو امام احمد بن حنبل ایک سفر پہ نکلے. جب وہ سفر پہ گئے تو رات ہو گئی, تو وہ مسجد کے اندر جا کر سونے لگے. تو مسجد کے خادم نے بولا ان کو, بھائی آپ باہر جائیں, اندر سونے کی آپ کو اجازت نہیں, اور ان کو صحن میں بول دیا اور وہ صحن میں جا کے لیٹ گئے. اب اس خادم کو کیا پتا کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں, کتنی بڑی شخصیت ہیں. لیکن دیکھیں آج کل تو ہمارا کیا معیار بن گیا, چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی طبقہ ہو, جتنا تھوڑا سا پروان چڑھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ یار میرے ساتھ ہٹو بچو ہو, میرے ساتھ ششکے ہوں, اپنی آہو بھگت دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی بات کو مانا اور صحن میں جا کر لیٹ گئے. ایک شخص آیا اور اس نے یہ ماجرا دیکھا, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ میرے گھر پہ قیام کریں, آپ رات کو آرام کریں, اس کے بعد آپ کو جہاں جانا آپ چلے جائیں. امام احمد بن حنبل نے بولا کہ اگر کسی نے دعوت دی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے, حدیث بھی یہی ہے. تو بہرحال امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ ان کے گھر چلے گئے. اب اس شخص کو دیکھا کہ وہ آٹا گوندھ رہا ہے, ناشتے کی تیاری کر رہا ہوگا, مہمان کے لیے کھانا. مہمان نوازی کا تو بڑا عروج تھا پہلے, آج کل تو مہمان نوازی بھی مفاد سے بغیر نہیں کی جاتی, تو اس زمانے میں بے لوث خدمت کی جاتی تھی. یاسر بھائی وہ آٹا گوندھ رہا ہے اور بولا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب امام احمد بن حنبل یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. اب امام احمد بن حنبل نے بولا کوئی ایسا عمل نہیں جس کا کوئی اثر نہیں, تو کوئی بھی ایسا عمل ہے وہ بغیر اثر والا نہیں ہے, اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ جب آٹا گوندھ رہے تھے مستقل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے تھے, تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جب بھی استغفر اللہ پڑھا, استغفار کرتا ہوں, مجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ مجھے حاصل ہو جاتی ہے, اور اب تک میں تمام اپنی وشز حاصل کر چکا ہوں جو میری تمنا رہی ہے, بس اب ایک میری تمنا باقی ہے, اس کے لیے میں استغفار کا ورد کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میری چاہت ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ایک ملاقات کروں, امام احمد بن حنبل کی میں زیارت کر سکوں, میں نے ان کا بہت نام سنا ہے, علم کے اندر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے ان کو دبے لفظوں میں کہا کہ
تمہارا مجھے گھر سے مسجد سے گھر لانا یہ تمہاری اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی ہے. مطلب اس شخص کی تسبیح کا عمل امام احمد بن حنبل نے خود اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح امام حسن بصری علیہ الرحمہ بہت بڑی بزرگ شخصیت گزرے, وہ درس گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, طلبہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سبق پڑھا رہے تھے. ایک شخص آیا, انہوں نے کہا کہ حضرت بہت پریشان ہوں, بڑے معاملات ہیں. تو امام حسن بصری نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بولا فائنینشلی مالی طور پہ بہت ڈسٹرب ہوں, گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم استغفار کیا کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کا ورد کیا کرو. وہ شخص نے کہا اچھا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ امام حسن بصری نے کہا بالکل ہو جائے گا, وہ چلے گا بے فکر ہو کے انشاءاللہ, بولا انہوں نے. ایک اور شخص ہے, اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں, میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ دن بدن جو ہے اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے. تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی سے کہو وہ استغفار کا ورد کرو, اور تم بھی ان کی طرف سے استغفار کا ورد کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی کہ یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, استاد اور شاگرد کے درمیان بڑا قرب ہوتا ہے, بڑا تعلق ہوتا ہے, چونکہ علم حاصل کر دیں. طلبہ کو کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک طالب علم نے کہا کہ استاد جی جب پہلے کوئی شخص مال کے لیے آیا تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا ورد دیا, جب رشتے کے لیے آیا اس کو بھی استغفار کا آپ نے ورد دیا, یہ کیا ماجرا؟ مسئلہ الگ الگ ہے, وظیفہ آپ ایک دے رہے ہیں. تو حضرت حسن بصری چونکہ سبق پڑھا رہے تھے, درس دے رہے, تو انہوں نے درس کی صورت میں ہی ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا اور اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ میں تو 950 سال تک دعوت دے دے کے تھک گیا, ان میں سے تو کسی نے میری کوئی بات ہی نہیں مانی, بچا یہ کہ میری بات کو مان تو الٹا مجھے تکلیف پہنچانا شروع کر دی. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ سے گفتگو کی تو اس میں انہوں نے ایک اور بات کہی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کا ورد کرو, استغفار کرو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, ساری خطائیں معاف کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تم پہ بارشیں برسائے گا, تمہاری مال سے مدد کرے گا, اور تمہاری اللہ پاک اولاد نواز کے تمہاری مدد کرے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اللہ پاک تم پہ رحمت کی بارشیں برسائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی جو تمام مسائل کا حل بتایا وہ استغفار کے اندر بتایا. اچھا میں بھی نارملی جب اپنی زندگی کے اندر کبھی پریشان ہوتا ہوں, جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یاسر بھائی, میں استغفار کا ورد کرتا ہوں. استغفار کا ورد کا مطلب کیا؟ استغفر اللہ, یا اللہ میری توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حول عن المعصیہ ولا قوة علی الطاعت الا باللہ, یا اللہ پاک گناہوں سے نہ بچنے کی طاقت ہے, نہ آپ کی اتباع کرنے کی ہمت ہے, نہ اس طرح کا شوق ہے, سوائے آپ کی مدد کے ہی یہ حاصل ہو سکتا ہے. تو استغفار کا ورد جو ہے وہ بہت مبارک عمل ہے. ہر انسان کو چاہیے جب بھی وہ پریشان ہو تو تنہائی میں بیٹھ کے استغفر اللہ کا ورد کرے. انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے وہ یہ پڑھے گا اللہ پاک اس کا وہ مسئلہ حل فرما دے گا. مسئلہ حل فرما دیں گے. بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ, اس کی مخلوق اس سے معافی طلب کرے. اور یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے اس حوالے سے, اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر بات کر سکتے تھے, لیکن وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہے, 2 سیگمنٹس پہ محیط یہ پروگرام ہوتا ہے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی ہمیں جانا ہوگا, اور سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے مزید گفتگو کی جائے, خاص طور پہ یہ جو مالی پریشانیاں ہیں جس کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں, مختلف وظائف کے حوالے سے پوچھتے ہیں. تو یہ سب سے خوبصورت بات اور یہ سب سے خوبصورت وظیفہ جس کے بارے میں ابھی نشاندہی کی گئی ہے پروگرام کے اندر, کہ اللہ رب العزت سے معافی طلب کی جائے اور استغفار کا ورد کیا جائے, چاہے کسی بھی نوعیت کے مسائل ہوں. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس مختصر وقت میں آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے, اور انشاءاللہ زندگی نے اگر وفا کی تو آگے آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. مختلف اور مسائل کے حوالے سے بات کرنی ضروری ہے. کوشش یہی ہے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئے, اور خاص طور پہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے, ویسے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں, معاملات کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تحقیق کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو اس سے رہنمائی ملے, یہ ہماری کوشش ہے. آپ کا بہت شکر گزار ہوں مفتی عاطف صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اب جناب نعت خواں فیضان نواز صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا فیضان نواز سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں, اور اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. جی بسم اللہ.
کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین، فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔